اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ جنت تقوی والے لوگوں کے لیے ہے، اعدت للمتقین، جنت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور یہ جو روزے ہیں رمضان کے بالخصوص جو اللہ نے ہم پر فرض کر دیے ہیں، ان روزوں سے انسان میں تقوی کی صفت آ جاتی ہے، تقوی کی خوبی آتی ہے۔ یہ اللہ نے روزے فرض ہی اس لیے کیے ہیں لعلکم تتقون۔ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے کام دھندے اور مختلف مسائل میں رہتے ہوئے، جس طرح آج کل کے دور میں موبائل ہے، استعمال ہوتے ہوتے اس کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو دنیا کے کاموں دھندوں میں پڑتے ہوئے انسان کی جو ایمان کی بیٹری ہے یہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے وہ انسان کا ایمان ہے، ایمان کی بیٹری ہے، یہ ریچارج ہو جاتی ہے، انسان میں تقوی کی خوبی آ جاتی ہے، تقوی کا وصف آ جاتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی توفیق سے بندہ جنت جانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو جنت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو پرہیزگار کون ہیں؟ اللہ نے یہ بھی قرآن میں بتایا ہے، وہ متقین، ان کی صفات کیا ہیں، خوبیاں کیا ہیں، قرآن مجید میں یہ بہت تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران میں الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ ایک خوبی ان میں یہ ہوتی ہے کہ وہ خوشحالی میں اور بدحالی میں، یعنی جب کشادگی ہے تب اور جب تنگ دستی ہوتی ہے، دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ ویسے تو خرچ کرنے کے لیے زیادہ مال ہونا چاہیے، تو زیادہ مال آئے گا تو انسان زیادہ خرچ کرے گا اللہ کی توفیق کے ساتھ، لیکن متقین وہ ہیں جو تنگ دستی کے دوران بھی اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی نا صحابہ کو، بالخصوص ازواج مطہرات کو، وہ یہی تھی کہ وہ خرچ کرتے رہتے تھے۔ آپ نے کئی دفعہ یہ واقعات سنے ہوں گے سیرت میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی مہمان آیا تو آپ اس کی تواضع کے لیے، اس کی میزبانی کے لیے اپنے گھروں کی طرف بھیجتے پیغام بھی مہمان آیا ہے، کچھ کھانے کے لیے بھیجے۔ تو سارے گھروں سے یہ جواب آتا ہے جی گھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کیا بات تھی؟ وہ اصل بات یہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر کی ضروریات کے لیے، روزمرہ کی ضروریات، کھانے پینے کی، اس کے لیے جو گھر میں انتظام کر کے دیتے تھے نا، تو مدینہ میں غربت تھی، کافی غربت تھی۔ انصار کا جو معاملہ تھا وہ ٹھیک چل رہا تھا، مہاجرین بھی آ گئے، تو وہ جو پہلے سے جیسی کیسی معیشت تھی اس پر ایک دم سے 2 گنا بوجھ پڑ گیا تھا، تو وہاں غربت آ گئی، فاقے تھے، سوال کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہوتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یہ تھی کہ جب سوالی گھر آ جائے تو اسے خالی واپس نہیں بھیجنا۔ تو ازواج مطہرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ہدایت اور آپ کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے سوالی کو خالی واپس نہیں موڑتے تھے، اپنے پاس کچھ نہیں بچتا تھا سوالیوں کو دے دیتے تھے۔ یہ تربیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے فرمایا متقین وہی ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، فراخی میں، خوشحالی میں تو خرچ کرتے ہی کرتے ہیں، تنگ دستی کے دوران بھی خرچ کرتے ہیں، یہ متقی ہوتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، دوسری خوبی کیا ہے؟ غصہ پی جاتے ہیں۔ غصہ آتا ہے لیکن غصے کا اظہار نہیں کرتے، غصہ پی جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، قرآن نے کہا ہے کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہیں کہا کہ انہیں غصہ آتا ہی نہیں ہے، غصہ تو آ جاتا ہے انسان کو، لیکن غصے کو بے قابو نہیں ہونے دیتے، لگام دے کے رکھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، صحابی نے عرض کی کہ مختصر نصیحت فرمائیے، آپ نے فرمایا لا تغضب، صرف ایک جملہ، لا تغضب، چھوٹا سا، غصہ نہ کیا کرو۔ وہ بڑے حیران ہو گئے کہ اتنی مختصر نصیحت۔ عرض کی جی کوئی اور؟ فرمایا لا تغضب۔ پھر عرض کی کوئی اور؟
فرمایا لا تغضب. اس نے جتنی بار بھی یہ کہا صحابی نے کہ کچھ اور نصیحت فرمائیے، آپ نے ہر دفعہ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو. یعنی غصہ آ جاتا ہے تو اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. پی لے انسان، غصے کے گھونٹ پینے، اس کا بھی عادی ہونا چاہیے. غصے کا اظہار جو ہے نا، جب انسان غصے کا اظہار کرتا ہے تو یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے. غصہ پی جانے والے، والقاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے، والعافین عن الناس. تیسری بات یہ فرمائی لوگوں کو معاف کر دینے والے. اچھا، معاف کیسے انسان کر سکتا ہے؟ اگر ایک بندہ بدلہ لے ہی نہ سکتا ہو، طاقت ہی نہیں ہے، اس کا معاف کرنا اور نہ معاف کرنا تو برابر ہے. اصل معافی ہوتی ہے کہ بندہ بدلہ لے سکتا ہے، انتقام لے سکتا ہے، طاقت ہے اس میں، موقع ہے، اور وہ کہے کہ جو میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے. بلکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت سے اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی کے یہ بھی انتظار نہیں رکھتے کہ بندہ اپنے قصور کی معافی مانگے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کہا کہ یار ہم بڑی غلطی پہ رہے ہیں، اللہ نے آپ کو بڑی شانیں عطا کر دی، ہم بڑی غلطی پہ رہے ہیں. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ. اب قریب تھا کہ وہ معافی مانگتے کہ بھائی یار ہمیں معاف کر دو، ہم نے بڑا ظلم کیا. اس سے پہلے کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سے یہ بھی نہیں پوچھوں گا یار میرا قصور تو بتاؤ، یغفر اللہ لکم. اور یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، ثابت یہ کیا کہ تم نے میرا قصور ہی کیا تھا کہ میں تمہیں معاف کروں. کہا جاؤ اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تو بہت رحم کرنے والا ہے. تو اب دیکھ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کی پوزیشن کیا ہے اس وقت؟ بادشاہ ہے یہاں کے، عزیز مصر ہے، سارے اختیارات مصر کے ان کے پاس موجود ہیں، بدلہ لینے کی پوری پوزیشن میں معاف کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بدلے کی طاقت رکھتا ہو اور معاف کر دے، بدلہ نہ لے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سب انسانیت کی خلقت کے سامنے اس کے لیے جنت کی حوروں کی قطاریں لگا دے گا اور کہے گا ان میں سے ایک جون سی پسند کر لو وہ تمہاری ہے. یعنی یہ بہت بڑا اعزاز اور انعام ہے معاف کرنے کا. والعافین عن الناس، متقی ہوتے ہیں معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، یہ نیکی کرنے والے لوگ ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. چوتھی خوبی کیا ہے؟ متقین کی خوبی کہہ لیں، متقین کا وصف کہہ لیں. فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. جب ان سے اپنے آپ پر کوئی زیادتی ہوتی ہے یا کوئی غلط کام، برا کام، بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، ذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ کو یاد کرنے کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا غصہ، غیظ و غضب، اللہ کی طاقت، اللہ کا انتقام یاد آتا ہے، اللہ کا عذاب یاد آ جاتا ہے. اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ دیتے ہیں یا اللہ معاف کر دے. ہمارے ابا جان سیدنا آدم علیہ السلام، ہماری اماں جان سیدہ حوا علیہ السلام، یہی کیا تھا نا انہوں نے. غلطی ہوئی، اللہ نے کہا کہ آدم یہ کیا کیا؟ میں نے تو تمہیں بتایا تھا کہ یہ ابلیس تمہارا دشمن ہے، اس کی بات نہ ماننا، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے بھی ہاتھ ہی جوڑ دیے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. انسان کی بد نصیبی ہوتی ہے کہ غلطی ہونے کے باوجود، غلطی کا احساس ہونے کے باوجود ہاتھ باندھنے مشکل ہو جائے اس کے لیے. جس کے لیے معافی مانگنا مشکل ہو جاتا ہے نا، وہ بڑا بد نصیب انسان ہے. فرمایا کہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی گناہ معاف کر بھی نہیں سکتا. ہے کوئی معاف کرنے والا؟ اللہ کے سوا ہے کسی کے اختیار میں انسان کو معافی دے دے، اس کی خطاؤں اور غلطیوں پر معافی کا قلم پھیر دے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے. اور پھر فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اپنے کیے پر جان بوجھ کے
اڑتے نہیں ہیں، اصرار نہیں کرتے. یہ ابلیس کا کام ہے، اپنے کیے پڑ جانا. اللہ نے کہا تھا ہاں بھائی یہ کیا کیا تم نے، سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون. بڑا تکبر سے کہتا ہے میں نے نہیں سجدہ کرنا تھا اس کو، یہ ہے کون جس کو سجدہ کرتا، یہ مٹی سے پیدا ہوا، نہیں میں نہیں کرتا. اکڑ گیا اللہ کے ساتھ. لیکن خوش نصیب کون ہے؟ جنہوں نے جنت میں جانا ہے، متقین ہے نا جنت میں جانے والے. کون ہے وہ اپنے کیے پر، اپنی غلطی پر جان بوجھ کے اڑتے نہیں ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے آگے بدلا، اللہ ان کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ ان کو جنت کا داخلہ عطا فرماتا ہے. تو یہ 4 وصف سوچ لیں، یاد کر لیں اور اپنے اندر چیک کریں کہ کس کس وصف میں ہم کمزور جا رہے ہیں. پہلا کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تنگ دستی کے دوران بھی خرچ کرنا ہے، بلکہ تنگ دستی کے دوران خرچ کرنے کو افضل ترین صدقہ قرار دیا ہے. فرمایا حالات اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں، حدیث میں ذکر آتا ہے اتنے مشکل کہ نفس انسان کا خرچ کرنے میں بخیلی کا شکار ہوتا ہے. شحیح یار یہ میں نے اس کو دے دیا، میں کیا کروں گا، میرا کیا بنے گا، یہ کیفیت ہو تب بھی دے ہی دے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. پہلی بات. والکاظمین الغیظ، دوسری بات غصہ پی جانے والے. تیسرا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے. معافی یعنی یہ نہیں کہ گرا لگا دیا، میری داڑھا تھلے آئے گا نا تو لگ پتا جائے گا شیر نو سوا سے، نہیں معاف کر دے. معافی عام اعلان. اور چوتھی بات، جب غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے حضور گر جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں معافی مانگنے کے لیے، اپنے کیے پہ اصرار نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ خوبیاں نصیب فرما دے اور ساری زندگی ان پر ہمیں اللہ استقامت عطا فرمائے تاکہ ہمارا شمار متقین میں ہو جائے، کیونکہ جنت متقین کے لیے ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.